ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام لائبہ ہے اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میری زندگی بہت دکھوں سے بھری پڑی ہے۔ مشکلات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو مجھے اب تک اپنی زندگی میں جھیلنا پڑ رہا تھا۔ ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ میں ایک بہت ہی غریب گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ میرا گھر ریلوے لائن کے قریب تھا۔ گھر کیا تھا، ایک جھونپڑا تھا وہاں، اور بھی بہت سی جھگیاں موجود تھیں۔ ان میں سے ہی ایک بوسیدہ سی جھگی ہماری تھی۔ میں اکلوتی اولاد تھی، مگر اکلوتوں والی کوئی بھی بات نہیں تھی میری زندگی میں، کیونکہ میں ایک بہت ہی غریب گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ میرے ابا پتھروں کا کام کرتے تھے اور پتھر توڑنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے تھے۔ میں جب بھی ان کے ہاتھ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے پکڑتی تو ان کے چھالے دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو گر جاتے تھے۔ وہ ہمارے لیے اتنی محنت کرتے تھے، ہمیں 2 وقت کی روٹی بھی بہت مشکل سے میسر آتی تھی۔ ابا اس روٹی کے لیے دن رات محنت مزدوری کرتے۔ وہ میرے پہلے ہیرو تھے۔ انہوں نے مجھے زندگی کے بہت سے اسباق پڑھائے تھے، مگر میں آگے جا کر وہ سب اسباق بس ایک موڑ پر جا کر بھول گئی تھی، اور اسی موڑ نے میری زندگی ہی بدل ڈالی تھی۔ میرا جھونپڑا چونکہ ریلوے لائن سے قریب تھا، اس لیے جب بھی ریل گاڑی وہاں سے گزرتی تو ہم سب بچے بھاگ کر ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جاتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ہمیں ٹرین دیکھنے کا کوئی شوق ہوتا تھا، بلکہ ہماری دلچسپی کا باعث تو وہاں پر اترتے مسافر تھے۔ وہ ایک چھوٹا سا جنکشن تھا، تبھی ریل گاڑی وہاں زیادہ دیر تک نہیں رکتی تھی۔ جنکشن پر بھی 1-2 ہی ٹھیلے لگے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک ٹھیلے پر ایک بولنے والی گڑیا تھی جو کہ مجھے بے حد پسند تھی، مگر ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم وہ گڑیا خرید سکتے۔ جب بھی ریل گاڑی وہاں رکتی تو وہاں سے اترنے والے مسافر ہمیں کچھ نہ کچھ دے کر جاتے تھے۔ باقی بچے تو ان کے اترتے ہی بھاگ کر ان کے پاس جاتے اور ان سے پیسے مانگنے لگ جاتے تھے، مگر میں نے کبھی کسی مسافر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ میں چپ چاپ ایک کونے میں کھڑی ہو جاتی تھی۔ زیادہ تر مسافر مجھے خاموش کھڑے دیکھ کر خود ہی آ کر مجھے پیسے دے جاتے تھے۔ کبھی 1 روپے کا سکہ ہتھیلی پر رکھ جاتے تو کبھی 2 روپے کا۔ اگر کسی دن کوئی مسافر میرے ہاتھ پر 5 روپے کا سکہ رکھ جاتا تھا تو وہ دن میرے لیے عید کے دن کے مانند ہو جاتا تھا۔ میں وہ پیسے دوسرے بچوں کی طرح بھاگ کر فوراً سے خرچ نہیں کر دیتی تھی، بلکہ 1-1 روپیہ سنبھال کر رکھتی تھی، کیونکہ مجھے وہ گڑیا خریدنی تھی جو ٹھیلے والے کے پاس تھی۔ میں نے اب تک انکل کو بیچنے نہیں دی تھی۔ میں روز ٹھیلے والے کے پاس جا کر اس سے بتاتی تھی کہ میرے پاس اب اتنے پیسے جمع ہو گئے ہیں، اور ساتھ یاد دہانی کرواتی کہ یہ گڑیا کسی کو نہیں بیچنا۔ مجھے کئی مہینے ہو گئے تھے اسی طرح اس گڑیا کے لیے پیسے جمع کرتے ہوئے، مگر اب تک پیسے پورے نہیں ہوئے تھے۔ میں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ اب تو کچھ پیسے ہی کم پڑ رہے تھے۔ ہماری جھگیوں میں ہی ایک بچہ ببلو رہتا تھا۔ وہ ہم سب میں سب سے بڑا تھا۔ وہ اور اس کے دوست رات کے وقت آنے والی ٹرینوں کے لیے بھی جنکشن پر جاتے تھے، مگر اس وقت وہاں لگے ٹھیلے بند ہوتے تھے اور آس پاس کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ ببلو اپنی دوستوں کے ساتھ رات کے وقت بھی وہیں جاتا تھا تاکہ رات کو جو مسافر اتریں تو ان سے پیسے مانگ سکیں۔ کبھی کبھی تو وہ جنکشن سے باہر نکل کر مین روڈ پر جا کر بھی کھڑا ہو جاتا تھا، اور اس طرح ان کے پاس اچھے خاصے پیسے جمع ہو جاتے تھے۔ میرے دماغ میں آیا کہ کیوں نہ میں بھی رات کو ان کے ساتھ جاؤں، اس طرح میرے پاس بھی پیسے جمع ہو جائیں گے۔ میرا ارادہ تھا کہ میں بس تب تک جاؤں گی جب تک کہ گڑیا کے لیے پیسے نہیں جمع ہو جاتے۔ اس لیے میں نے ببلو سے شام میں وہ بات کر لی۔ وہ بھی بچہ تھا اور ہم باقی سب بھی بچے ہی تھے۔ اتنا اندازہ نہیں تھا دنیا کا اس وقت، مگر اگر انسان میں کچھ پانے کی لگن لگ جائے تو وہ اس کے لیے ہر کوشش کر گزرتا ہے۔ میں رات ہوتے ہی اماں ابا سے چھپ کر ببلو کے ساتھ جنکشن پر آ گئی تھی۔ اس دن میں نے دن کی نسبت زیادہ پیسے جمع کر لیے تھے، مگر وہاں کی تنہائی اور رات سے مجھے بے حد خوف آ رہا تھا۔ آتے جاتے لوگوں کی نظریں اپنے اندر پیوست ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ مجھے بس کچھ دن لگے تھے پیسہ جمع کرنے میں، اور جس دن پیسے پورے ہو گئے تو میں نے سارے سکے ایک تھیلی میں ڈالے اور بھاگی بھاگی جنکشن پر ٹھیلے والے کے پاس پہنچی اور اسے کہا کہ دیکھیے انکل، میں پیسے پورے کر کے لے آئی ہوں، اب آپ مجھے وہ گڑیا دے دیں۔ میری بات سن کر انکل نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر بولے، بیٹا وہ تو میں نے کل ہی بیچ دی تھی، اتنے مہینے ہو گئے تھے تم نے لی نہیں تو میں نے اچھے داموں میں ایک گاہک کو بیچ دی تھی۔ انکل اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے، مگر مجھے وہ سب سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے کانوں میں تو بس ایک لفظ کی بارگشت گونج رہی تھی کہ بیچ دی۔ آخر انہوں نے کیسے بیچ دی تھی وہ گڑیا؟ وہ تو اچھے سے جانتے تھے نا کہ میں کتنے مہینوں سے اس گڑیا کے لیے تگ و دو کر رہی تھی، پھر بھی انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس دن میری آنکھوں پر سجا پہلا خواب ٹوٹا تھا۔ میں جنکشن کے کونے پر بیٹھی بے تحاشا روئی تھی۔ میری اماں کو جا کر کسی بچے نے بتایا تو وہ آ کر مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ میں اس پوری رات روتی رہی تھی، بار بار ان پیسوں کو نکال کر دیکھتی
تو وہ سارے دن رات میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئے، جن میں سے میں نے یہ پیسے جمع کیے تھے۔ اب تو یہ میرے کسی کام کے نہیں تھے، کیونکہ پہلے تو میرے پاس ایک وجہ تھی انہیں رکھنے کی، اب وہ بھی نہیں رہی تھی۔ تبھی میں نے سوچا کہ یہ سارے پیسے میں ابا کو دے دوں گی، میرا نہ صحیح ان کے تو کچھ کام آ جائیں گے نا۔ یہی سوچتے دل کو تسلیاں دیتے میں پیسوں کی تھیلی اپنے ہاتھ میں پکڑے پکڑے ہی سو گئی تھی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو گھر میں عجیب سا شور مچا ہوا تھا۔ میں آنکھیں مسلتی نہ سمجھی سے اٹھ کر باہر آئی تو دیکھا صحن میں ابا کھڑے تھے اور اماں کو پریشانی سے کچھ بتا رہے تھے۔ ان کی عجلت سے لگتا تھا کہ جیسے وہ کہیں جا رہے ہیں۔ وہ اسی طرح جلدی جلدی میں باہر نکل گئے تو میں اماں کے پاس بھاگ کر آئی اور ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، ابا کہاں گئے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ تیری پھپھو کا شوہر گزر گیا ہے، وہیں ان کے پاس کیا ہے۔ میری ایک ہی پھپھو تھی جو ساہیوال میں رہتی تھی، وہ بہت کم ہمارے ہاں آتی تھی، ان کی شادی بھی غریب گھرانے میں ہوئی تھی۔ میں کبھی ساہیوال نہیں گئی تھی، ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے تھے کہ سفر کے اخراجات اٹھا سکیں۔ وہی 3-4 سال بعد چکر لگا لیتی تھی۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، ویسے میں انہیں بہت پسند کرتی تھی، مگر میری اماں کی ان سے کبھی نہیں بنتی تھی۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ اماں انہیں پسند کرتی تھی۔ مجھے اماں کے اس رویے کی کبھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہیں۔ ابا کو گئے کچھ دن ہو گئے تھے اور ان کے بنا گھر کافی سونا سونا لگ رہا تھا۔ میں اماں کی نسبت ابا سے زیادہ قریب تھی، اسی لیے ان کے بنا بہت جلد اداس ہو جاتی تھی۔ کچھ دن بعد ابا واپس آ گئے تھے۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ کچھ عرصے بعد پھپھو بھی ہمارے ساتھ ہی رہنے لگ گئیں۔ اماں کو بالکل بھی پھپھو کا یہاں آ کر رہنا پسند نہ تھا، مگر انہوں نے خاموشی اختیار کی رکھی۔ پھپھو کے آ جانے سے میں زیادہ تر وقت ان کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ مجھے اب بھی وہ گڑیا یاد تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ کاش میں اتنی غریب نہ ہوتی تو پہلی بار ہی دیکھتے ہی اسے خرید لیتی۔ اب تو میں نے جنکشن پر جانا بھی چھوڑ دیا تھا، اب مجھے مسافروں کا انتظار بھی نہیں رہتا تھا۔ پھپھو ساہیوال میں ایک بنگلے میں صفائی وغیرہ کا کام کرتی تھیں، اس لیے انہوں نے امیری کو بہت قریب سے دیکھ رکھا تھا۔ وہ اکثر اوقات مجھے ان کے رہن سہن کے طور طریقے بتاتی رہتی تھیں۔ ان کے کھینچے گئے نقشے میرے ذہن میں ابھر کر امیری اور غریبی کا موازنہ کرنے لگتے تھے، اور اس پل مجھے اپنی غربت زدہ زندگی سے نفرت ہونے لگتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں غلطی سے یہاں پیدا ہو گئی ہوں۔ پھپھو مجھے اس بات کا اور شدت سے احساس دلاتی تھی۔ پھر جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی تھی، میرے اندر یہ احساس سے کمتری پیدا ہو چکا تھا۔ مجھے غربت سے نفرت ہو گئی تھی، میرے لیے پیسہ ہی سب کچھ بنتا جا رہا تھا۔ ایک دن پھپھو مجھے لے کر بڑے بازار گئیں۔ وہاں پر چلتے چلتے میرے قدم ایک دم رک گئے۔ میری نظر سامنے پڑی ایک بہت ہی خوبصورت انگوٹھی پر ٹھہر گئی تھی۔ میں ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس دکان کی طرف بڑھ گئی۔ سامنے شوکیس پر لگی وہ انگوٹھی میری توجہ بری طرح اپنی طرف مبذول کروا چکی تھی۔ اس گڑیا کے بعد آج بہت عرصے بعد مجھے کچھ اتنا پسند آیا تھا، مگر میں اچھے سے جانتی تھی کہ یہ میری پہنچ سے دور ہے۔ وہ بے شک آرٹیفیشل انگوٹھی تھی، مگر میرے لحاظ سے بہت مہنگی تھی۔ اس وقت تو میں آگے بڑھ گئی، مگر گھر آ کر پورا دن اور پوری رات وہ انگوٹھی میرے دماغ میں گھومتی رہی تھی۔ اس رات میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں اسے پا کر رہوں گی، اس گڑیا کی طرح اسے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گی۔ بہت سوچنے کے بعد بھی میرے دماغ میں کوئی آئیڈیا نہیں آ رہا تھا۔ تبھی ایک دم مجھے خیال آیا اور میں نے اسے عملی جامہ پہنانے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ پورا دن میں نے منصوبہ بناتے گزارا اور اگلی صبح گھر سے چپکے سے باہر نکل آئی تھی۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا، آسمان پر ہلکی ہلکی سیاہی ابھی بھی باقی تھی۔ میں انتہائی خفیہ طریقے سے باہر آ کر جنکشن کی طرف چلی گئی۔ تیزی مگر احتیاط سے چلتے ہوئے میں اس ریڑھی کے سامان کے آگے کھڑی ہو گئی جہاں بچپن میں نے اپنا پہلا خواب بنتے اور پھر ٹوٹتے دیکھا تھا۔ میں آج اپنی زندگی کی پہلی چوری کرنے جا رہی تھی۔ میرا بچپن یہی کھیلتے کودتے گزرا تھا، اس لیے مجھے اس بات کا اچھے سے علم تھا کہ ریڑھی والا اپنے پیسے ریڑھی کے کس کونے میں چھپا کر رکھتا ہے۔ میں نے احتیاط سے ہاتھ ڈال کر وہاں سے چند مڑے توڑے نوٹ نکالے اور انہیں اپنے دوپٹے کے پلو میں باندھ کر تیزی سے قدم اٹھاتی گھر کی طرف لوٹ گئی۔ گھر آ کر میں نے وہ پیسے نکال کر اپنے تکیے میں رکھے اور دوپہر ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی دوپہر کا وقت ہوا، میں اماں کو بتا کر بڑے بازار کی طرف چلے گئی۔ جس وقت میں بازار جا رہی تھی اس وقت تک ریڑھی والے نے ریڑھی نہیں لگائی تھی، مگر جب میں واپس آ رہی تھی تو اس کی ریڑھی کے ارد گرد بہت سے لوگ جمع تھے اور وہ سر ہاتھوں میں تھامے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں دور کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہ جانے کس نے اس بیچارے کی ساری جمع پونجی چرا لی، اس کے سارے خواب جڑے تھے ان پیسوں سے۔ یہ سن کر میں نے اپنے ہاتھ میں تھامی اس انگوٹھی کو دیکھا اور ایک نظر اس ریڑھی والے پر ڈال کر مسکراتی ہوئی چلی گئی۔
अपनी ज़िंदगी की पहली चोरी करके मुझे कुछ गलत महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि मुझे एक चोर रास्ता मिल गया था जिससे मैं जब चाहूँ अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकती थी। बस्ती वालों में इस वाक़े के बाद खौफ फैल गया और मैं उनके इस खौफ पर अंदर ही अंदर हंसती रहती थी। मेरी आंखों में अब गुड़िया की नहीं बल्कि लालच के ख्वाब सज रहे थे, और इन ख्वाबों को सजाने में एक बड़ा हाथ मेरी पुप्पो का था। वो मुझे हर वक्त अमीरी के ख्वाब दिखाती रहती थी। इस तरह मुझ पर अब बस अमीर होने का भूत सवार हो गया था। मुझे अब समझ आ गई थी कि अम्मा पुप्पो को क्यों पसंद नहीं करती थी। पुप्पो काफ़ी लालची तबीयत की मालिक थी, इसलिए अम्मा और उनकी कभी नहीं बनी थी। अम्मा को इनकी आदत से सख्त नफरत थी, मगर उन्हें अंदाज़ा नहीं था इस बात का कि उनकी अपनी बेटी भी इसी रविश पर चल निकली है। मेरे को अब जो भी चीज़ पसंद आती थी मैं किसी न किसी गलत तरीके से उसे हासिल कर लेती थी। आहिस्ता आहिस्ता पुप्पो को भी मेरी लालच का अंदाज़ा होने लगा था। तभी गाहे बगाहे वो मेरे अंदर के लालचीपन को हवा देती रहती थी। मैं जवानी की सरहद पर कदम रख चुकी थी। इस उम्र में हम लड़कियों की पुतलियों पर हम सफ़र के ख्वाब सजने लगते हैं। मेरी आंखों में भी नई जिंदगी के ख्वाब सज रहे थे। पुप्पो अक्सर औकात कहा करती थी कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी शादी तो किसी बहुत अमीर घराने में होगी। उनकी यही सब बातें मुझे खुद पर फख्र करने पर मजबूर करने लगी थी। मैं किसी कम पैसे वाले से किसी भी हाल में शादी नहीं करना चाहती थी। अम्मा अब मेरी सादत से सख्त चिढ़ गई थी। मेरे लिए हमारी बस्ती का जो भी रिश्ता था मैं उसे ठुकरा देती थी, क्योंकि मेरे ख्वाब बहुत ऊंचे थे और इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मैं हमेशा से गलत राह चुनने की शौकीन रही थी। अब की बार भी मैं किसी अमीर आदमी से शादी करके इस गुर्बत भरी जिंदगी से निकलना चाहती थी। मेरे वालिदैन रूखी सूखी पर शुक्र करने वालों में से थे, मगर मैं और की तमन्ना में जीने वालों में से थी। और इस मजीद की तमन्ना ने मुझे ज़िंदगी में बहुत दुख और तकलीफ़ें दिखाईं। तब भी हाथ कुछ न आया सवाए तन्हाई के। मेरे ख्वाब ऊंचे हो गए थे तो मेरा लहजा भी बदल गया था। मैं बस्ती वालों को अब हकारत की नज़र से देखती थी। मुझे अब इस बस्ती से कराहत आती थी। हालांकि मैं ये सब करते हुए भूल गई थी कि मैं भी यहीं पैदा हुई थी और यहीं पली बड़ी थी, मगर अब मुझे ये सब बहुत बुरा लगता था। यहाँ के लोग, यहाँ का रहन सहन, क्योंकि मेरे ख्वाब तो अब बड़े हो चुके थे। एक दिन पुप्पो ने मुझे कहा कि मेरे साथ बाजार चल, तो मैं उनके साथ चली गई। उन्होंने वहाँ से कुछ अच्छे कपड़े खरीदे और मुझे साथ लिए मेन रोड की तरफ आई। मैंने कहा, पुप्पो हम कहाँ जा रहे हैं? तो वो बोली, अभी चल, बाद में बताती हूँ। फिर वो मुझे लेकर एक बड़े से बंगले के सामने आ रुकी। मैं हैरान थी कि इतने बड़े घर में पुप्पो क्या करने आई हैं। मैं जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा घर देख रही थी। पुप्पो ने मुझे चुप रहने को कहा और दरवाजे पर खड़े चौकीदार के पास गई और उन्हें कहा कि नौशीन ने मुझे बुलाया था। चौकीदार ने अंदर कॉल की तो थोड़ी देर बाद अंदर से एक औरत आती दिखी। दरवाजे के पास पहुंचकर वो रुक गई और गार्ड से कुछ बोला तो उसने दरवाज़ा खोलकर हमें अंदर आने को कहा। हम अंदर गए तो वो औरत और पुप्पो भी गर्म जोशी से एक दूसरे से गले मिल रही थीं। मैं हैरान थी कि अब तक ये औरत कौन है और पुप्पो इसको कैसे जानती है। अभी तक हम घर के अंदरूनी हिस्से में नहीं गए थे। थोड़ी बातचीत के बाद वो औरत, जिसका नाम नौशीन था, हमें लेकर अंदर चली गई। वो घर था या महल, इंतहा का शानदार घर था वो। मेरी तो आंखें ही उसे देखकर चुंधिया गई थीं। वो अंदर से बहुत खूबसूरत बना हुआ था। जगह जगह दीवारों पर महंगी तरीन पेंटिंग्स आवेजा थीं और फर्श पर दबेस कालीन बिछे हुए थे। एक तरफ कीमती सोफे थे। मैं तो हैरत से मुंह खोले इधर उधर ही देख रही थी। इसी वक्त पुप्पो ने मुझे टोका मारा तो मैं अपने हवासों में वापस आई। सामने एक बहुत ही महंगे कपड़ों में मलबूस कीमती जेवरात पहने एक औरत खड़ी थी। नौशीन इससे पुप्पो का तारुफ करवा रही थी। कुछ हदायत देने के बाद वो औरत वापस चली गई थी। नौशीन हमें लेकर किचन की तरफ चली गई। अब तक मुझे ये तो समझ आ ही गई थी कि पुप्पो यहाँ पर काम के लिए आई थी। उस दिन वापसी पर पुप्पो ने बताया कि नौशीन उनकी पुरानी दोस्त है और वह इस बंगले पर अरसे से काम करती है। मैंने कुछ दिन पहले उससे बात की थी तो वो यहाँ रखवाने पर राजी हो गई। मैंने कहा, पुप्पो आप इस उम्र में कैसे काम करेंगी? तो वो बोली, मैं नहीं पागल, तुम करोगी। मैं कैसे? मैंने हैरान होते हुए कहा, और अम्मा को पता चला तो वो बिल्कुल भी नहीं मानेंगी। पुप्पो ने मेरी बात सुनकर कहा कि देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, इसलिए अपनी अम्मा को तो तुम्हें हर हाल में मनाना पड़ेगा, वरना यहीं पर तुम इसी बस्ती में पिसती रहोगी। पुप्पो की बातें मेरे दिमाग से चिपक कर रह गईं। इस दिन घर जाकर मैंने अम्मा से कहा कि मुझे काम करना है एक बंगले पर, काम वाली की ज़रूरत है, मैं वहाँ काम करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर अम्मा बोली, तुम्हें ये पट्टी तुम्हारी पुप्पो ने पढ़ाई है ना? तो मैंने कहा, अम्मा ये मेरी अपनी मर्जी है। फिर अम्मा के मना करने के बावजूद मैं वहाँ चली गई। अम्मा का कहना था कि वो पैसे वाले लोग हैं, कहीं तुम इस लालच में न पड़ जाना।
मगर अम्मा को कैसे बताती कि मैं पहले ही इसका शिकार हो चुकी हूँ। मैं अब वहाँ रोज़ काम के लिए जाने लगी थी। मालकिन काफ़ी फराख दिल थी, अक्सर ही मुझे अपनी बेटी के पुराने कपड़े वगैरह देती रहती। मेरे लिए वो भी बहुत थे। अब मैं बस्ती में वो कपड़े पहनकर बड़े ही नाज से घूमा करती थी। सबको अपनी तरफ हसरत भरी और रश्क भरी नज़रों से देखता पाकर मुझे बड़ा ही मज़ा आता था। वैसे मालकिन गाहे बगाहे मुझे कुछ ना कुछ देती ही रहती थी, मगर उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत लॉकेट था जो मुझे बहुत पसंद था और मेरी इस पर नज़र थी। एक दिन मैंने चुपके से वो लॉकेट चुरा लिया था, मगर पता नहीं कैसे मगर मैं पकड़ी गई। खैर, मुझे काफ़ी बेइज्जत करने के बाद घर से निकाल दिया गया। पुप्पो को जब ये सब पता चला तो उन्होंने कहा कि घर पर किसी को ये बात न बताना, वरना सब तुझे बातें सुनाएंगे। मैंने पुप्पो की बात मानकर चुप साध ली। एक दो बार अम्मा ने पूछा भी तो मैंने टाल दिया था। इन्हीं दिनों अम्मा मेरा रिश्ता ढूंढने में लगी हुई थी। इनका ख्याल था कि इस साल ही मुझे ब्याह दें। पुप्पो के कानों तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने मुझे साथ लिया और बस्ती से थोड़ा फासले पर बने एक पीर के आस्थाने पर ले आई। उन्होंने वहां से एक तवीज़ लिया और मुझे बोली, रोज़ इसे घोल कर पी लिया करना तो तेरी शादी एक अमीर इंसान से हो जाएगी, मगर इस तवीज़ को अपनी माँ की नज़रों से छुपा कर रखना। मैंने कहा ठीक है, और वो तवीज़ मुट्ठी में बंद करके घर आ गई। अब मैं बाकायदगी से उसे घोल कर पी लेती थी। अम्मा मेरे रिश्ते की तलाश में सरगर्दा थी। मेरे लिए रिश्तों की कमी नहीं थी, क्योंकि मैं हुस्न की बेतहाशा दौलत से माला माल थी। एक दिन मेरे लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया। वो कोई बहुत ज़्यादा अमीर कबीर तो ना थे, मगर हमसे तो बहुत ज़्यादा अमीर थे। ये रिश्ता पुप्पो की कोशिशों से आया था। तभी अम्मा यहाँ शादी नहीं करना चाहती थी, मगर मेरे और पुप्पो के इसरार पर मान गई। यूँ मेरा रिश्ता पक्का हो गया। इन लोगों की कोई डिमांड नहीं थी और उन्हें मेरे बैकग्राउंड से भी कोई मसला नहीं था। मैं पूरी बस्ती में इतराती फिरती थी कि इतने बड़े घर में मेरी शादी हो रही थी। आज तक बस्ती की किसी लड़की की शादी इतने बड़े घर में नहीं हुई थी। मुझे तो वैसे भी मौका मिल गया था इस बस्ती से जान छुड़ाने का। मैंने सोच लिया था कि शादी के बाद यहाँ मुड़कर नहीं आऊँगी। पुप्पो शादी होने तक मुझे उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाती रही थी कि शादी के बाद ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हथियाने की कोशिश करना वगैरह वगैरह। मैं भी ढेर सारे मंसूबे बनाती रहती थी। इस तरह शादी का दिन आ गया। मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। सारा इंतज़ाम मेरे ससुराल वालों ने ही किया था। मैंने अम्मा से कह दिया था कि मोहल्ले के गरीब लोग मेरी शादी में बिल्कुल भी ना बुलाना। पुप्पो भी यही चाहती थी, मगर अम्मा बस मुझे अफसोस से देख कर रह गईं। मैं हसीन तो बहुत थी, मगर मुझे इन लोगों के रहन सहन के तरीके नहीं आते थे। मैं बहरहाल रुखसत होकर वहाँ आ गई थी। एक अजीब सी बात थी, वो ये कि मेरे ससुराल में हर शख्स निकाब ओढ़कर घूम रहा था। मर्द और ख़वातीन दोनों ने अपने चेहरे ढक रखे थे। जब यही बात मैंने पुप्पो से कही तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, तुम पैसे देखो, ये सब नहीं। मैं भी मुतमईन हो गई, क्योंकि मुझे तो दरअसल पैसे से गर्ज थी। मुझे घर में एक बहुत बड़ा और कुशादा कमरा दिया गया। मेरा शौहर भी नकाब ओढ़ कर रखता था और मैंने अब तक इसकी शक्ल नहीं देखी थी। काफ़ी अजीब किस्म की फैमिली थी वो। शुरू के एक दो दिन तो सब ठीक रहा, मगर उसके बाद उन सब ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। वो मुझसे मुलाजमों की तरह काम करवाते थे और मेरे साथ इंतहाई जालमाना सलूक रवा रखते थे। ये पैसे की चकाचौंध तो बस एक खोखली पीतल की थाल निकली थी। इन लोगों के सीनों में दिल नहीं था। मेरा शौहर तो अक्सर औकात मुझे बहुत बुरी तरह से पीट पिटालता था। घर का हर फर्द ही मुझ पर बेतहाशा जुल्म करता था। हर कोई हुक्म चलाता था, चाहे कोई छोटा हो या फिर बड़ा। सबके सभी मुझ पर हुक्म चलाते थे। कुछ महीनों में ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये लोग कितनी छोटी सोच के हैं। मैं हामला थी, मगर फिर भी ये मेरा एहसास नहीं करते थे। हाँ, मगर होने वाले बच्चे से उन सबको बहुत लगाव था और उसके आने का शिद्दत से इंतज़ार भी था। मगर मैं अपने बच्चे को इन सब के साए से बचा कर रखना चाहती थी। मगर ये सब इतना आसान हरगिज़ नहीं था। मैं जो ये सोच कर इस घर में आई थी कि सब कुछ अपने नाम करवा कर इस घर पर और घर वालों पर राज करूंगी, मगर यहाँ तो सब कुछ ही उल्ट हो गया था। मुझे जिससे ये लगता था कि ये लोग बहुत ही अरमानों से ब्याह कर मुझे साथ ले जा रहे हैं, मुझे अपने सर का ताज बना कर रखेंगे, सर आंखों पर बिठाएंगे, तो मैं गलत थी। ऐसा नहीं था। वो तो अपने पाँव की जूती समझ बैठे थे मुझे। वो वक्त बहुत कठिन था। मुझे हर एक से नफरत हो गई थी। मेरे बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो ससुराल वाले हस्पताल ले जाने की बजाय दाई को घर ले आए। बच्चा पैदा हुआ तो दाई ने मुझे इसकी शक्ल नहीं देखने दी और इसके चेहरे को ढांपने लगी। मगर मैंने ज़बरदस्ती कपड़ा हटाया और बच्चे की शक्ल देखी तो मैं हैरान रह गई। मेरी आंखों के सामने से इस पीर का चेहरा घूमने लगा जिसके पास पुप्पो मुझे लेकर गई थी। इस बच्चे में इसके नकूश की साफ झलक थी। कुछ देर तो मुझे कुछ समझ न आया। दाई ने मुझसे बच्चा ले लिया। तभी मेरा शौहर अंदर दाखिल हुआ। दाई ने उससे बताया कि उसने बच्चे की शक्ल देख ली है।
تو وہ غصے میں آ گیا اور مجھے ساتھ لے کر تہہ خانے میں پہنچ گیا اور اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا۔ میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی، کیونکہ یہ تو وہی تھا پیر کے حلیے میں۔ تو کیا یہ سب اس کی ایک چال تھی؟ اس نے پیر کا بھیس بدل کر بہت سی لڑکیوں میں سے مجھے چنا تھا شادی کے لیے، مگر کیوں؟ میرے سوال کا میرے شوہر نے کوئی جواب نہ دیا اور بولا، وہ بچہ اب تمہارے پاس نہیں رہے گا، اب سے تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر وہ مجھے اس تہہ خانے میں بند کر کے چلا گیا۔ میں وہیں بیٹھی سر تھام کے رہ گئی تھی۔ کچھ وقت گزرا تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ہر سو اندھیرا چھایا تھا، یوں لگتا تھا کہ جیسے دن میں ہی رات کا سما ہو گیا ہو۔ حالانکہ باہر اچھا خاصا دن نکلا ہوا تھا، مگر یہاں اندر گھپ اندھیرا تھا۔ میں اس اندھیرے تہہ خانے میں کھڑی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہاں سے باہر جاؤں تو جاؤں کیسے۔ میرا یہاں بے حد دم گھٹ رہا تھا۔ میری نظریں سیڑھیوں کے دہانے پر بنے دروازے تک گئیں، مگر وہ بند تھا۔ تھک ہار کر میں وہیں پڑے ایک ڈبے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور دھیرے دھیرے سانس لینے کی کوشش کرنے لگی۔ ایسا اکثر ہی ہوتا تھا، جب بھی میرا شوہر مجھے یہاں بند کرتا تھا تو میری یہی حالت ہوتی تھی۔ حالانکہ اب تک تو مجھے سب کا عادی ہو جانا چاہیے تھا، مگر میں نہیں ہو پائی تھی۔ مجھے انسانیت کے درجے سے بھی گرا کر جانوروں جیسا سلوک کرتے تھے میرے سسرال والے۔ میں حالانکہ ایک بیٹے کی ماں تھی، مگر میرے بچے کی پیدائش کے کچھ دن بعد ہی مجھ سے میرا بچہ چھین لیا گیا تھا۔ ابھی تو ٹھیک سے میں نے اس کا لمس بھی محسوس نہیں کیا تھا کہ انہوں نے اسے مجھ سے دور کر دیا۔ میں یہاں اکیلے اس تہہ خانے میں بیٹھی بس روئے جا رہی تھی، مگر میری آواز باہر موجود ان بے حس لوگوں کے کانوں تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ وہ سب کے سب ہی بے حس تھے، انہیں کسی کی کوئی پرواہ نہ ہوتی تھی۔ مجھ پر شادی کے بعد سے اب تک انہوں نے بے تحاشا ظلم کیے تھے۔ میں جس سے لگتا تھا کہ اتنے بڑے گھر میں شادی ہو جانے کے بعد میری زندگی بہت ہی خوبصورت ہو جائے گی، اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ پیسہ خوشیوں کی ضمانت نہیں ہوتا کبھی بھی۔ میں جو ہر وقت پیسے کے پیچھے بھاگتی رہی تھی، اب بے تحاشا پیسہ ہوتے ہوئے بھی قیدی بن کر رہ گئی تھی۔ ایسی زندگی تو نہیں چاہی تھی نا میں نے، یہ سب تو نہیں سوچا تھا میں نے۔ شادی کے بعد سے اب تک میں اپنے گھر نہیں گئی تھی۔ ویسے تو میں یہی سوچ کر آئی تھی کہ اس گھر میں دوبارہ نہیں جاؤں گی، مگر میں نے وہ سب الگ سے سوچا تھا اور یہاں میرے ساتھ سب الٹ ہو رہا تھا۔ میری پھپھو جنہوں نے یہ رشتہ طے کروایا تھا، اب وہ مجھے پوچھتی تک نہ تھیں۔ مجھے اتنے عرصے میں یہ تو پتہ چل ہی گیا تھا کہ پھپھو کو ان کی حرکتوں کا اندازہ پہلے سے ہی اچھے سے تھا، مگر پھر بھی جانتے بوجھتے صرف پیسوں کے لالچ میں انہوں نے مجھے اس مشکل میں دھکیلا تھا۔ مجھے اب یہاں سے نکلنا تھا، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ جب تک وہ لوگ نہ چاہتے مجھے یہاں سے جانے نہیں دے سکتے تھے، اور اتنی آسانی سے جانے بھی کیوں دیتے؟ شادی کے وقت انہوں نے بہت کچھ میرے نام کر دیا تھا، اس لیے مجھے وہ ایسے کیسے جانے دیتے؟ اب مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ انہوں نے یہ سب دنیا کو دکھانے کے لیے کیا تھا۔ کچھ مہینے مزید اسی طرح گزر گئے۔ وہ مجھ پر شدید ظلم کرتے تھے، مگر اب مجھے ان کے ظلم سے زیادہ اپنے بیٹے کی فکر تھی، جسے انہوں نے نہ جانے کہاں چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن میری ساس میرے پاس آئی اور بولی، تمہارا بیٹا ہم نے تمہاری سوتن کو دے دیا ہے۔ میرا بیٹا پہلے سے ہی شادی شدہ تھا، مگر اس کی اولاد نہیں تھی۔ اولاد کے لیے اس نے تم جیسی غریب گھر کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ اب تم نے بیٹا پیدا کر ہی دیا ہے تو اب تمہارا کوئی کام نہیں یہاں پر۔ جلد ہی تمہیں تمہاری اس بدبودار بستی میں واپس بھیج دیا جائے گا، تب تک کے لیے چپ کر کے یہاں رہو۔ ساس کی باتیں میرے اندر کسی تیر کی طرح گڑ کر رہ گئی تھی۔ مجھے کتنے اندھیرے میں رکھا گیا تھا، اور یہاں تک کہ مجھ سے میری اولاد بھی چھین لی گئی تھی۔ میں اس دن ان کے آگے بہت روئی، گڑ گڑائی، ان کے پاؤں تک پکڑ لیے، مگر انہوں نے کہا کہ تمہاری پھپھو نے سب کے بدلے بہت بڑی رقم لی تھی ہم سب سے، اور ہماری یہی ڈیل ہوئی تھی۔ اگر اس نے تمہیں کچھ بتایا نہیں تو اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں۔ جا کر اپنی پھپھو سے سوال کرو، اور بیٹا تمہیں کبھی واپس نہیں ملے گا۔ بھول جاؤ کہ وہ تمہارا بیٹا ہے، اب سے وہ صرف ہمارے خاندان کا بیٹا ہے، تم سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ میرا بیٹا جلد تمہیں طلاق دے دے گا، تم یہاں سے واپس چلی جاؤ گی اور مڑ کر دوبارہ یہاں کبھی نہیں آؤ گی۔ اگر تم نے کبھی ایسی جرت کی بھی تو ہم تمہارا بہت برا حشر کریں گے۔ تمہیں تو ویسے بھی روپیہ پیسے سے پیار تھا، جو کہ اتنے وقت تک تمہیں میسر رہا۔ اگر چاہو تو ہم اور بھی دے سکتے ہیں، مگر ہمارے خاندانی وارث پر کبھی اپنا حق جتلانے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ انجام سے تم اچھے سے واقف ہو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ ان کی باتیں کئی دن تک میرے کانوں میں گونجتی رہیں۔ میں کہاں آ کر پھنس گئی تھی؟ یہ میں نے اپنی زندگی کا کون سا جوا کھیل لیا تھا جس میں مجھے بدلے میں اپنی اولاد کو ہارنا پڑا تھا؟ آج وہاں بیٹھے بیٹھے پہلی بار میرے دل نے شدت سے اپنی پھپھو کے لیے نفرت محسوس کی۔ انہوں نے میرے دماغ میں بچپن سے ہی لالچ پن بھرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھے اس موڑ پر لے آئی تھی جہاں پر میں اپنی سب سے عزیز چیز کھو چکی تھی، مگر ایک بات تھی کہ مجھے اب بھی اپنے لالچ پن پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ میرے نزدیک میں نے جو کیا وہ صحیح تھا۔
इसीलिए बस मैं दूसरों को हुई मोर्दे इल्ज़ाम ठहरा कर खुद को बड़ी जिम्मा करार देती रही। कुछ दिन बाद मेरा शौहर मेरे पास आया। उसके हाथ में कुछ कागजात थे। उसने वो मेरे सामने रखे और बोला कि इन पर साइन करो। मैंने चुपचाप साइन कर दिए। उसके बाद उसने मुझे तलाक देकर कुछ पैसे दिए और ड्राइवर के साथ मुझे वापस वहीं भेज दिया जहाँ से मैं आई थी। मेरे इस तरह लुटे पुटे अंदाज में आने पर सारी बस्ती वाले अपनी अपनी झोंपड़ियों से निकल कर मुझे देख रहे थे और मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अपनी झोंपड़ी के पास आकर रुकी, जहाँ मैं बड़े नाज से इतराती फिरती थी। वहाँ अब मुंह छुपाए खड़ी थी और अब जिस बस्ती से मैं हमेशा दूर भागना चाहती थी, आज वहीं नीचे कोने में बैठकर दूर बस्ती वालों को अपने बारे में चेमगोइयां करते चुपचाप देख रही थी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।